تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے خاندان کو بے جرم و خطا ذبح کیا گیا اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے دربار یزید میں لایا گیا۔ تو یزید نے اپنے ایک خطیب کو حکم دیا کہ میرے آباء و اجداد کی تعریف بیان کرو۔ وہ خطیب جب یزید کے آباء و اجداد کی مدح سرائی کر چکا تو امام سجاد یزید کے قریب آئے اور یزید سے کہنے لگے کہ مجھے اجازت دے، میں بھی ان پتھر دل لوگوں میں خطبہ دینا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروا سکوں۔ تو یزید نے کہا نہیں، آپ کو خطبہ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہنے لگے اے یزید، کیا تو ڈرتا ہے؟ یہ تو بہت کمزور ہے، یہ کیا کہہ سکے گا؟ یزید نے اجازت دی۔ جب امام سجاد نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو لوگ جو دور و نزدیک سے آئے تھے وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ مسافر شخص کون ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو امام سجاد نے پہلے حمد و ثنا کی کہ ایسی حمد دنیا نے آج تک نہ سنی تھی، پھر ایسا خطبہ شروع کیا جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف خدا پیدا ہونے لگے۔ پھر فرمایا اے لوگو، اللہ نے ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عطا کی اور 7 چیزیں دے کر فضیلت بخشی۔ وہ 6 چیزیں جو عطا کی وہ علم، حلم، بزرگی، فصاحت، شجاعت اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے، یعنی جو بھی مومن ہے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور 7ویں چیز جو ہمیں بخشی وہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں تشریف بھیجا۔ اے شامیوں، جو مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک، اور جو نہیں جانتا اسے میں اپنی پہچان کرائے دیتا ہوں۔ میرے حسب و نسب کو شمر بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جس نے میرے بابا کے گلے میں تیر مارا اور پہلو میں نیزہ مارا، اور یہ یزید بھی جانتا ہے جس نے میرے بابا کے قتل کا حکم دیا۔ اور اے لوگو، تم نہیں جانتے اس لیے ہمیں خارجی کہہ رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سنو، میں تمہیں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ لوگ بہت تعجب کرنے لگے کہ اس قدر رسول پاک کے القاب کہتے جا رہا ہے اور اپنی نسبت ان کی طرف دیتے جا رہا ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں، جبکہ یزید کہتا ہے کہ یہ خارجی ہیں۔ لوگ جو کچھ دور تھے اور وہ قریب آنا شروع ہوئے تو امام علیہ السلام نے ایک صدا بلند کی، اے لوگو، میں محمد کا بیٹا ہوں اور تمہارے نبی کا فرزند ہوں، میں زہرا کا لال ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ لوگ زارو قطار رونے لگے اور امام سجاد فرمانے لگے کہ اے لوگو، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے فرعونوں کی گردیں مروڑ کر انہیں کلمہ پڑھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی رکاب میں 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزے توڑے، 2 ہجرتیں کی، بدر و حنین میں کفار کو قتل کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی، مدد میکائیل نے کی۔ ہر میں رسول اللہ کے محافظ کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے بلانے پر لبیک کہا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو عابدین کی حکمت کی زبان، دن کے ناصر، امر اللہ کے ولی، اللہ کی حکمتوں کے باغ، اللہ کے علم کا خزانہ دار، بزرگوار سخی، پاکیزہ، عقل مند، راضی بالرضا، گروہوں کو توڑنے والے، ان کے لگاموں کو پکڑنے والے، شیر غضنفر جنہوں نے جنگوں میں آزمایا گیا۔ اے شامیوں، میری دادی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ میں اس دادی کا پوتا ہوں جو کائنات سے افضل ہے۔ یہ کہنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ جب یزید نے لوگوں میں بغاوت کا خطرہ محسوس کیا تو مؤذن سے کہنے لگا کہ اذان دے۔ مؤذن نے اذان شروع کی۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو امام نے کہا اے مؤذن رک جا، اور یزید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے یزید، بتا یہ میرا نانا ہے یا کہ تیرا جس کا نام اذان میں دیا جا رہا ہے؟ اے یزید، تو ہار گیا، قیامت تک یہ دنیا تم پر لعنت کرتی رہے گی۔